بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی. ناظرین, کرپشن کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ ہم بہت ساری آواز اٹھاتے رہتے ہیں ہمیشہ مختلف ایشوز پہ. تو آج ہمارے سامنے کرپشن کا ہی ایک موضوع ہے اور ایک فرانسک آڈٹ رپورٹ کی بات ہے. اور یہ آڈٹ رپورٹ ہے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے, اور ہم نے اس فرانسک آڈٹ رپورٹ کے اوپر جائزہ لینے کے لیے بھی ایک سابقہ ڈپٹی چیف آڈیٹر آئس کو ان کو دعوت دی ہے, ان کو زحمت دی ہے کہ ذرا آپ اس کے اندر جا کے گھس کے ہمیں بتائیں کہ اس کے کیا مسائل ہیں, کیا معاملات ہیں. یہ آڈٹ رپورٹ آئی ہے جی جناح گارڈن کے حوالے سے. جناح گارڈن جس کا اصل نام فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی, اور یہ اسلام آباد میں واقع ہے, FECHS. تو اس میں پہلے ایک رپورٹ آئی تھی کچھ 7.5 ارب کے گڑبڑ کی, اور پھر پتہ چلا کہ 2 ارب جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے, کہیں خرچہ خراجات جائز ہو گئی ہے. تو پھر ابھی کوئی 5.5 ارب کی کوئی کرپشن کی باتیں آئی ہیں. تو اس پہ سارا جائزہ لیتے ہیں. تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب سابق ڈپٹی چیف آڈیٹر ہیں آئسکو کے, جناب باسط یار خان صاحب. جناب باسط یار خان صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو سر آپ کا شکریہ. آپ گائے بگائے جو ہے نا متاثرین کے لیے جناح گارڈن کے لیے ایک آپ کا پروگرام چلتا تھا GTV پہ, اس میں بھی آپ نے ہمارے لیے آواز اٹھائی, اس کا بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں. تو ایسا ہے. یہ سر کیا معاملہ ہے, یہ کیا رپورٹ کیا آئی ہے؟ کرپشن 5.5-7.5 ارب کی ہو گئی کرپشن, پھر 5 کی رہ گئی, یہ کیا معاملہ ہے؟ ایسا تھا. اس کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں آپ کو کہ تقریباً 26 آدمیوں نے ایک کمپلینٹ کی تھی نیب کو. ٹھیک ہے جی, اس میں بھی شامل تھا کہ جی اس فیڈرل امپلائی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس کے اندر بہت ساری گڑبڑ ہو رہی ہے, بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں, تو اس کے اوپر کوئی انکوائری کی جائے. تو جو نیب تھی اس نے جناب علی ہمیں جواب دیا کہ اس کے لیے سپریم کورٹ نے ایک GIT بنائی ہوئی ہے, اور انہوں نے FIA کو کہا ہے جی اس کے اوپر ایک فورینزک آڈٹ کیا جائے. ہمیں انہوں نے لیٹر لکھ دیا, یہ لیٹر ہے اگر کوئی دیکھنا چاہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو اپنے طور پر چلائیں گے اسکرین پہ. ٹھیک جی. تو انہوں نے جناب علی اس کو کہا جی کہ وہ آڈٹ کریں گے, ہمیں وہ دے دی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایسا ہو گیا کہ جو متعلقہ جو ڈپارٹمنٹ تھا کوآپریٹو کا, سرکل رجسٹرار چیف کمشنر, اس کو کہا گیا کہ جی آپ جو ہے نا ان کا آڈٹ کریں. تو جو یہ FECHS کا آڈٹ جو تھا وہ کامران اینڈ کو دیا گیا کہ جی آپ اس کا آڈٹ کریں. ٹھیک ہے جی. یہ فورینزک آڈٹ کا جو میں بات کر رہا ہوں یہ باقاعدہ اخبار کی زینت بھی بنا تھا. یہ FIA یہ اخبار ہے جناب علی ڈان, اس میں جناب علی FIA ٹو کنڈکٹ فورینزک آڈٹ آف ہاؤسنگ سوسائٹی ان کیپٹل, یہ باقاعدہ انہوں نے کہا تھا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایسا ہوا کہ آڈٹ 27/8/2018 کی خبر ہے. جی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جناب علی ان کا آڈٹ ہوا تو اس کے بعد اس میں جناب علی امبیزلمنٹ ڈکلیئر ہوئی 7.5 بلین روپیز کی فیڈرل امپلائی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں. ٹھیک ہے. جو ڈان اخبار 20/1/2018 کا ڈان اور جنگ میں جناب علی یہ شائع ہوا. ٹھیک ہے. اس کے اندر اور سوسائٹیز, ہماری سوسائٹی کے علاوہ بھی کچھ سوسائٹیز تھیں. ٹھیک ہے نا جی. اس میں یہ تھا کہ فیڈرل امپلائی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے 7.5 بلین روپیز تھے, سواں گارڈن سوسائٹی کے 2.56 بلین تھے, جموں کشمیر سوسائٹی کے 1.7 بلین تھے, سینٹ کوآپریٹو سوسائٹی کے جو تھے 320 بلین, OGDC ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو تھے وہ 630 بلین روپیز پوائنٹ آؤٹ ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی. اس میں ایک گارڈن سوسائٹی جو تھی اس کا وہ 20 ملین روپیز تھی. کیونکہ ہم جناح گارڈن اور اس کا FECHS کے اوپر فوکس کریں گے کیونکہ باقی اور اس کے ساتھ ہے. تو اس کے اوپر جناب علی آڈٹ ہوا, اور جو اس وقت جو مینجمنٹ تھی میجر آفتاب قریشی صاحب کو, اس کو یہ چیز دی گئی کہ جی یہ کیا نام ہے یہ آڈٹ ہوا ہے. ظاہر ہے جب وہ مینجمنٹ, ناظرین کو بتاتے چلیں کہ یہ آڈٹ 1/7/2010 سے 30/6/2016 کے ٹینیور کا ہوا تھا, 6 سال کا. تو آفتاب صاحب اس میں شامل نہیں تھے, تو اس میں پیچھے پہلے مینجمنٹ تھی. اس میں کون کون تھے اس مینجمنٹ میں؟ اس میں نظر حسین اسلام صاحب پریزیڈنٹ تھے,
ان کے ٹائم کی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں ڈیٹیل تو کافی بندے سارے 13 آدمی ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس لسٹ ہے تو پڑھ دیں تاکہ ناظرین کو پتہ چلے کہ کون لوگ تھے, اس میں کس کو کن کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا. اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں ہے جی. اچھا بالکل. اس میں کون؟ اس کے اندر جناب نظر حسین اسلام, محمد عرفان, محمد اقبال, یہ پریزیڈنٹ تھے. یہ جو تھے محمد عرفان یہ وائس پریزیڈنٹ تھے, محمد اقبال وائس پریزیڈنٹ تھے, عطا محمد جنرل سیکرٹری تھے, مدثر علی جوائنٹ سیکرٹری تھے, محمد اقبال خان جوائنٹ سیکرٹری تھے, محمد معروف فائنانس سیکرٹری تھے, محمد ادریس اسسٹنٹ فائنانس سیکرٹری تھے, عبد الوحید ایگزیکٹو ممبر تھے, خالد محمود ایگزیکٹو ممبر تھے, محمد یاسر علی صدیقی ایگزیکٹو ممبر تھے, اور محمد بشیر خان ایگزیکٹو ممبر, اور محمد نوید عالم ایگزیکٹو ممبر تھے. اچھا ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. یہ ان لوگوں کو نوٹس جاری ہوا تھا؟ ان لوگوں کو نوٹس جاری ہوئے تھے. ایسا وہ یہ میں آگے چلتا ہوں نا, اس کے اوپر جناب علی انہوں نے جو میجر آفتاب صاحب کی جو سوسائٹی آئی تھی, اس نے جناب وہ رپورٹ پہ کوئی کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا تھا. انہوں نے جناب وہ دبا دی تھی, رکھ دی تھی. ٹھیک ہے جی. اس سلسلے میں مجھے کسی نے بتایا کہ جناب علی وہاں پہ سپریم کورٹ میں جو ہے ایک سو موٹو کیس چل رہا ہے, سو موٹو کیس 2017. ٹھیک ہے نا جی. اس میں نے کیا کیا کہ ایک سی ایم فائل کی 20-23-2020. ٹھیک ہے جی. صحیح ہے. اس میں نے فائل کی, اور اس کی جو وہ کر رہے تھے 3 رکنی بینچ اس کی سماعت کر رہا تھا. اس میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے, جسٹس فیصل عرب صاحب تھے, اور جسٹس قاضی محمد امین احمد صاحب تھے. ٹھیک ہے. ان کو میں نے بتایا کہ جی یہ اس طرح کا آڈٹ ہوا ہے, آپ کے کہنے پہ آڈٹ ہوا ہے, لیکن اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. انہوں نے میری ایکسیپٹ کر لی وہ درخواست. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ اس کے بعد انہوں نے کیس فکس کیا میرا جناب علی 11/3/2020 کو. ٹھیک ہے جی. کہا جی کہ آپ اس میں آئیں, اور اس کے بعد انہوں نے ایسا کیا کہ ایف آئی اے کو ڈائریکشن دی کہ جی آپ ان کی اسٹیٹمنٹ لے لیں. انہوں نے جناب مجھے بلا لیا اور اسٹیٹمنٹ مجھ سے لی انہوں نے. ٹھیک ہے نا جی. اسٹیٹمنٹ کے بعد انہوں نے کیا کیا, جو مینجمنٹ اس وقت جو سٹنگ مینجمنٹ تھی میجر آفتاب صاحب کے, ان کو نوٹس وغیرہ کیے کہ جی آپ آئیں اس کا جواب دیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا جی. ان لوگوں نے, میں بھی جاتا تھا ہیئرنگ کے لیے, 2-3 ہیئرنگ ہوئی اس کے اندر. انہوں نے مجھے جناب مجھے علیحدہ سنتے تھے, انہیں علیحدہ سنتے تھے. پھر اس کے بعد جناب جب اگلی ہیئرنگ ہوئی وہاں پہ سپریم کورٹ میں, تو اس میں جناب جو ایف آئی اے کے ڈائریکٹر تھے انہوں نے کہا جی ہم نے ان سے وہ رپورٹ لے لی ہے, تو ہم اس کے اوپر میرٹ پہ جو ہے نا وہ کریں گے. جس میں نے اعتراض کیا کہ جی انہوں نے ایک دو چیزوں کے اوپر بات کی ہے. میں نے 4 چیزیں اس میں پوائنٹ آؤٹ کی تھی. وہ کون سی تھی؟ ایک تھی 7.5 بلین, یہ میں نے کیا تھا جی رپورٹ آگے تھے. ٹھیک ہے. دوسرا میں نے اس میں کہا تھا کہ 7,000 متاثرین ہیں. 7,000 متاثرین جی. اچھا, لیکن درخواست تو آپ کے ساتھ بہت تھوڑے لوگوں نے دی. آپ نے شروع میں جو بتایا وہ تو فگر بہت تھوڑا 26 کا. لوگوں نے, لوگ ڈرے میں, خوف ظاہر ہے. اس کے لیے وکیل کی فیس آگے پیچھے لوگ کریج بھی چاہیے ہوتا ہے, اور لوگ ظاہر ہے یہ تو غریب لوگ ہیں, فیڈرل امپلائیز ہیں, یہ کس طرح سے اس میں شامل ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا یار پتہ نہیں پہلے بھی ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا, ابھی پھر لہذا تھوڑے سے لوگ شامل ہوئے, ہم نے وہ کر دیا. ٹھیک ہے نا جی. 7,000 متاثرین کا میں نے کہا جی ایف آئی اے نے کوئی آپ کو نہیں بتایا کہ اس میں کیا ہوا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ بینکر سٹی ایک تھی جناب سوسائٹی, اس کا میں نے کہا تھا جی کہ ان لوگوں نے جناب اس درس وہ اعلیٰ اس کا جناب اس کی وہ ایک علیحدہ سوسائٹی ہے, اس کی زمین ان لوگوں نے جناب لی وہ کر کے اور لوگوں کو 5 مرلے کے پلاٹ دے دیے. ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں میں نے, تو انہوں نے پھر مجھے کہا عمر عطا بندیال صاحب نے اس کو ایف آئی اے کے ڈائریکٹر کو کہ یار ان سے آپ پوری جو ہے نا یہ معلومات لیں, اور مجھے پھر ڈائریکشن دی. وہ ڈائریکشن دی انہوں نے جناب لی مجھے, جو ہیئرنگ ہوئی تھی 2/6/2020 کو, انہوں نے مجھے کہا تھا جی کہ آپ ایف آئی اے کے پاس جائیں اور وہاں پہ آپ جناب اس کے بارے میں
اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں. میں نے انہیں اسٹیٹمنٹ دے دی. یہ تاریخ ہے جناب علی 10/6/2020 کو. ٹھیک ہے جی. میں نے ڈیٹیل اس کے اندر تمام چیزوں کا اس کے اندر جب انہوں نے جناب دوبارہ جب ہیئرنگ ہوئی, یعنی یہ کیا نام ہے 21 تاریخ کو 21/1 کو جو ہے نا انہوں نے یہ میرا کیس جو تھا نا وہ میری ہیئرنگ یہ جو تھی نا اس کو ڈسپوز آف کر دیا تھا. یہ تاریخ تھی 4/1/2021 کو. میری یہ درخواست ڈسپوز آف کر دی تھی کہ جی آپ نے وہاں پہ اسٹیٹمنٹ دے دیے, لہٰذا اس کے اوپر جو ہے نا اب یہ FIA وہ کرے گا. اس میں جناب علی جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی اس کے اندر لکھا, جب میں نے بینکر سٹی کی بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا جی کہ بینکر سٹی کا آلریڈی جو کیس ہے وہ نیب دیکھ رہی ہے, لہذا 2 ایجنسی ایک ساتھ ایک کیس کو نہیں دیکھ سکتے, باقی ہم چیزیں جو ہے وہ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. اب خلاصہ کیا ہوا؟ اب یہ خلاصہ یہ ہوا ہے یہ اس میں ایسا ہے کہ جو آڈٹ رپورٹ ہے اس کا جو خلاصہ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آڈٹ رپورٹ 29 پیجز کی ہے. اس میں جناب 8 نمبر پیج جو ہے نا اس کے پر ایکسیس الاٹمنٹ اگینسٹ لینڈ اینڈ ایڈوانس فار دا لینڈ, وہ پیرا نمبر ہے 5.61, یہ ہے 347 کروڑ روپے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے پیج نمبر 9-10, ٹھیک ہے, ایکسیس الاٹمنٹ اگینسٹ ڈیولپمنٹ, وہ ہے پیرا نمبر 5.62, وہ ہے جناب تقریباً 1.43 کروڑ روپے. ٹھیک ہے جی. تیسرا ہے 19 نمبر پیج پہ ایکسیس پیمنٹ اگینسٹ پرچیز آف لینڈ کرنگ ٹاؤن, یہ ہے 23.12 اور 23.13, 7,80,000 روپے انہوں نے جناب علی ایکسیس پیمنٹ کی ہے. ٹھیک ہے جی. تیسرا ہے 20 اور 21 پیج پہ ایکسیس پیمنٹ اگینسٹ پرچیز آف لینڈ جناح گارڈن 1 جناح گارڈن 2, اس کا جناب پیرا نمبر 23-2 اور 23-6, یہ ہے 64 کروڑ 10 لاکھ روپے کا تقریباً ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے اندر اسٹک ایڈوانسز جو انہوں نے زمینوں کے لیے جو دیے تھے اس کے جو ایڈوانسز ہیں وہ ہیں 1 بلین 91 کروڑ روپیز. ون لائنر میں 1 منٹ میں یہ مجھے سمو کہ یہ آپ بتائیں کہ آپ نے یہ ساری ماضی کی ایک پوری داستان سنائی ہے, اب آپ چاہتے کیا ہیں کہ کون سا ادارہ کیا کرے جس میں آپ کی سنوائی ہو؟ اب ایسا ہے کہ یہ اس کے اندر ایسا تھا, FIA نے مجھے بتایا کہ جناب علی ان کا ایک ایئر کا آڈٹ پینڈنگ ہے 2017 کا, لہذا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اماؤنٹ ہے یہ اتنی نہیں ہے, کم ہے, کیونکہ 2017 کا آڈٹ, لہذا 2017 کا آڈٹ جو ہے نا وہ جناب اب ہو گیا ہے. جو کرنٹ مینجمنٹ ہے کمیٹی اس نے باقاعدہ کمشنر صاحب کو ایک رپورٹ سبمٹ کی ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ جو پیریڈ تھا 30 جون 2017 کا وہ ہو گیا ہے ان کا, اور اس سے اماؤنٹ کم ہو کے 5.373 بلین روپیز رہ گی, نہیں 2 ارب روپے جو ہے وہ اس میں 2017 میں 5 ارب 37 کروڑ اور کچھ آگے کچھ یہ اماؤنٹ رہ گئی. ٹھیک ہے. اور یہ ان لوگوں نے پہلی مینجمنٹ کمیٹی ہے جس نے 23/1/2024 کو یعنی 2018 کی 17 کی بات ہے, اور اس کے 6 سال بعد یہ پہلے لیٹر لکھا گیا سرکل رجسٹرار کو کہ جی ہمیں سرکل رجسٹرار کے پاس تو اتنی پاور نہیں ہے کہ یہ کریں. یہ اب میرا ریکویسٹ یہ ہے کہ اب دیکھیں یہ آڈٹ ہو گیا ہے, FIA نے اس وجہ سے نہیں اس پہ ایکشن لیا کہ جی جناب علی ابھی ان کا 1 سال رہتا ہے, اب یہ سال ہو گیا ہے. باقاعدہ مینجمنٹ نے یہ جو رپورٹ سبمٹ کی ہے یہ مارچ 14 2024 کو چیف کمشنر کو دی ہے. اچھا, یہ اسی سال 24 کو ہی مارچ کی یہ رپورٹ ہے, اور ابھی آج ہم یہ دسمبر کے مہینے میں یہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. تو ابھی یہ ہمارا یہ ہے کہ FIA کو اب چاہیے کہ جناب اب تو ان کا آڈٹ ہو گیا, اب ان کے اوپر جناب لکھا, کیونکہ آڈٹ والوں نے باقاعدہ اس مینجمنٹ کمیٹی کے نام تک آڈٹ رپورٹ پہ شو کیے ہوئے ہیں کہ جناب یہ لوگ ذمہ وار ہیں. لیکن وہ جن کے نام آئے ضروری تو نہیں ہم سب نے کوئی امبیزلمنٹ کی ہو, کرپشن کی ہو, وہ تو بیچارے من حاصل عہدہ بھی لوگ مارے جاتے ہیں کہ عہدہ ہے اور اس زمانے میں سگنیٹری تھا وہ پھنس گیا درمیان میں, ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا. نہیں دیکھیں میری عرض سنیں, دیکھیں آڈٹ
جو ہے وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ کن لوگوں کا پیریڈ ٹھیک ہو گیا, کون سی مینجمنٹ کمیٹی. اب یہ تو آپ نے جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں انہوں نے وہ کرنا ہے کہ یار کون ذمہ وار. بالکل ٹھیک ہو گیا. باسط یار خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ بڑی تیاری کے ساتھ تشریف لائے تھے. اور اس حوالے سے دوسرا فریق جو ہے وہ جو اس دور کی مینجمنٹ کمیٹی ہے, نظر الاسلام صاحب اور ان کے ساتھ والے, یا آفتاب صاحب اور ان کے ساتھ والے, یا آج کل جو بھی کمیٹی ہے, اگر وہ اپنا بھی فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہمارا فورم حاضر ہے. آپ ہمارے ساتھ میسج پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو بالکل دعوت دیں گے. اور اس حوالے سے آپ کو بھی ہم آئندہ تکلیف دیتے رہیں گے کہ تاکہ آپ اپنا موقف جو ہے اس کو بھرپور طریقے سے آگاہ کرتے رہیں. تو ناظرین, اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ ان سارے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہو تو ہم سے رابطہ رکھیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. علی رضا الوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.